حضرت عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ بزرگ ہستی ہیں جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سلسلہ نسب بیان فرماتے تھے۔ حضرت عدنان 21ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ کا نام عدنان کے معنی قائم اور باقی رہنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے تھے۔ جن و انس حضرت عدنان کو ختم کرنے کی طاق میں رہتے تھے، کیونکہ وہ نشانیوں سے پہچانتے تھے کہ یہ وہ مرد صالح ہے جن کی نسل سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عدنان تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں اہل فارس کے جوانوں نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو 2 پہاڑوں کے درے میں گھیر لیا۔ آپ ان جوانوں کا تنہا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک خود بھی اور گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔ لہٰذا آپ گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بھاگے۔ دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت عدنان نے مایوس ہو کر رب العالمین کی طرف رجوع کیا۔ اسی آن میں ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس نے آپ کو اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد ایک چیخ سنائی دی جس سے تمام دشمن ہلاک ہو گئے۔ حضرت عدنان ایک خوبصورت شخص تھے۔ آپ کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمایاں تھا۔ آپ اہل عرب کے سردار تھے۔ باسا اور یثرب کے قبائل کے علاوہ عرب کے ودون قبائل آپ کے ماتحت تھے۔ حضرت عدنان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ جب بخت نصر نے اہل عرب کے دیگر قبائل پر حملہ کیا تو سخت لڑائی ہوئی جس میں عربوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد بخت نصر نے حجاز کا رخ کیا اور ذات ارق کے مقام پر حضرت عدنان کے لشکر کے ساتھ شدید لڑائی ہوئی۔ بعد ازاں حضرت عدنان کا لشکر شکست کھا کر قلعہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد دیگر قبائل عرب بھی آپ کے لشکر کے ساتھ آ ملے۔ فریقین نے خندقیں کھود لیں اور کچھ عرصہ لڑائی جاری رہی۔ آخر کار بخت نصر محاصرہ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ بخت نصر کے واپس جانے کے بعد حضرت عدنان اپنی اولاد کو ساتھ لے کر یمن چلے گئے۔ یمن میں ہی آپ نے وفات پائی۔ آپ کی قیادت میں سب عرب متحد تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد سب منتشر ہو گئے، جس سے عرب ویران ہو گیا۔